السلام علیکم، میرا نام محمد زبیر خان ہے، میں ایز اے سائیکالوجسٹ کام کرتا ہوں۔ پینک اٹیک کی سمٹمز کے حوالے سے میں باقی ویڈیوز میں بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ اس میں ایک شخص پہ شدید گھٹن کا احساس ہو جاتا ہے، گھبراہٹ ہو جاتی ہے، بعض لوگوں کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، ان پہ گھبراہٹ اور بے چینی کا اتنا غلبہ ہو جاتا ہے کہ بعض لوگ اپنی جگہ چھوڑ کے خاموش والی جگہ پہ جانا چاہتے ہیں، بعض لوگ اگر کمرے میں ہیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کمرہ چھوڑ کے باہر نکل جائے۔ اس بے چینی میں یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو پسینے بھی آ سکتے ہیں، ٹھنڈے پسینے بھی آ سکتے ہیں، بعض لوگوں کو گرمی لگنا شروع ہو جاتی ہے، بعض لوگوں کا سر چکرانے لگتا ہے اور ان کو لگتا ہے کہ اگر وہ اٹھیں گے، واک کریں گے تو شاید وہ چکرا کے گر جائیں، اور اس گھٹن کے احساس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میں مرنے لگا ہوں، میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ اور بہت سے لوگوں کو اپنے سینے میں بائیں طرف درد محسوس ہوتا ہے تو ان کو ڈر لگتا ہے کہ شاید ان کو ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے۔ اب جہاں تک اس کی وجوہات کا تعلق ہے تو وجوہات بعض لوگوں کو تو پتہ ہوتا ہے، وہ بتا دیتے ہیں کہ فلاں وقت میں زندگی میں ایسا واقعہ ہوا تھا کہ اس کے بعد مجھے یہ پینک اٹیک شروع ہو گئے، کوئی ایسا واقعہ جس نے ان کے اعصاب پہ برا اثر ڈالا ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا کوئی واقعہ تو نہیں ہوا۔ بہرحال وہ جب سائیکالوجسٹ پروبنگ کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے اس بے چینی کی، انگزائٹی کی وجہ کیا ہے، اور اس انگزائٹی کی وجہ سے الٹیمیٹلی جو کہ کنورٹ ہو گئی ہے پینک اٹیک میں، اس کی وجہ سے زندگی کے کون سے معاملات ہیں۔ پینک اٹیک اگر بہت شدت کے ہوں تو ظاہر ہے کہ اس میں تو پھر میڈیکل انٹرونشن کی ضرورت ہوتی ہے، دوائیوں کی ضرورت ہوتی ہے، مگر اکثر لوگوں کو جب شروع ہو جاتے ہیں، وہ مائلڈ ٹو ماڈریٹ لیول کے بھی ہوں، تو وہ ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان کو کوئی انگزولیٹک دوائیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ بعض لوگوں کو تو ان سے افاقہ مل جاتا ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ جب ہم دوائی چھوڑتے ہیں تو پھر ہمیں دوبارہ اٹیک آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان کے لیے پھر دوائیاں چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم دوائیاں تو استعمال کر رہے ہیں، اس کے باوجود ہمیں کوئی فائدہ نہیں مل رہا، اور ہمارے جو پینک اٹیک ہیں ان کی شاید شدت تھوڑی کم ہوئی ہو، مگر اسی فریکوینسی سے آتے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں کو جب شروع ہو جاتے ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ ان کی جو شدت ہے اور فریکوینسی کم ہو جاتی ہے، وہ لوگ اس پہ قابو پا لیتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کتنے دیر تک رہے گا، اور یہ روٹین کا معاملہ ہے، پھر وہ اپنی زندگی کے کچھ عادات چینج کر لیتے ہیں، ایکسرسائز وغیرہ شروع کر لیتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ پریشانیوں سے بچیں، سوشلائز کرنا شروع کر لیتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ اس پہ قابو پا لیتے ہیں، اور پھر ان کی شدت بھی کم ہو جاتی ہے اور پھر ان کی فریکوینسی بھی بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے۔ مگر بعض لوگ جب اگر وقتی طور پہ ان کے لیے کوئی اقدام نہ اٹھائیں تو پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ بڑھتے رہتے ہیں، اگر پہلے مہینے میں 1-2 دفعہ ہوتے تھے تو پھر ہفتے میں 1 دفعہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر روزانہ کی بیسس پہ ان لوگوں کو 1-2 دفعہ پینک اٹیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پینک اٹیک کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک تو ضروری ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ اگر بہت شدت کے ہیں تو اس میں پھر دوائیوں کی ضرورت ہوتی ہے، اگر مائلڈ ٹو ماڈریٹ لیول کی ان کی شدت زیادہ نہیں ہے، فریکوینسی کم ہے، تو کافی سارے ایسے طریقے ہو سکتے ہیں جن کے ذریعے ہم ان پہ قابو پا سکتے ہیں، جس میں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو کہ میں اکثر لوگوں کو سجیسٹ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر وہ ایکسرسائز شروع کر لیں، اور ایروبک یا کارڈیو ایکسرسائزز ریگولر بیسس پہ کیا کریں، اور ریگولر بیسس سے مطلب یہ ہے کہ ہفتے میں کم از کم 4 دن جو ہے وہ ایکسرسائز کر لیا کریں۔ عموماً میں ان کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ 3 دن ایکسرسائز کیا کریں اور 1 دن ریسٹ کر لیا کریں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ کوئی اسپیسیفک کوئی خاص چیزیں ہیں کہ جو کہ پینک اٹیک کا باعث بن رہی ہیں، تو یا تو ان کو اوائڈ کریں، اگر پاسبل ہے تو پھر اوائڈ کریں، اور جب آپ کے پینک اٹیک ختم ہو جائے، کچھ عرصہ گزر جائے، تو پھر ان سچویشن کی طرف آہستہ آہستہ بڑھنا شروع کریں، تاکہ آپ کی سینسٹیوٹی کم ہو چکی ہو، تو جب آپ ان سچویشن کی طرف بڑھیں گے تو پھر آپ کو پینک اٹیک نہیں ہوں گے۔ مگر بہت سی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جن سے الگ تلگ اپنے آپ کو کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے، تو اس میں کوشش کریں کہ اپنی جو اتنا وقت آپ وہاں پہ گزارتے ہیں، جتنا آپ کا ایکسپوجر ہے ان سچویشنز کا، وہ کم کر دیں، اور پھر آہستہ آہستہ اس ایکسپوجر کو بڑھانا شروع کر لیں۔ اگر ایک جگہ پہ آپ کو پینک اٹیک ہو رہے ہیں تو وہاں جائیے، مگر اپنے آپ سے کہیں کہ میں تھوڑی دیر کے لیے چلا جاؤں گا، اگر میری طبیعت خراب ہو گئی تو میں واپس آ جاؤں گا۔ چونکہ پینک اٹیک کی بنیادی وجہ انگزائٹی ہے، اور جب انگزائٹی لمبے عرصے تک رہتی ہے تو اس کا جو جسمانی تکالیف جس کے ذریعے وہ ظاہر ہوتی ہے، اس میں یہ سب سے پرومیننٹ تکلیف ہے، یعنی پینک اٹیک ہمیں ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ انگزائٹی کو کیسے کم کیا جائے۔ اگر زندگی میں آپ کو کچھ ایسے معاملات کا سامنا ہے کہ جن کے ذریعے آپ کی انگزائٹی شدت اختیار کر گئی ہے، یا ان کی وجہ سے آپ
اینکشس ہوتے ہیں تو کوشش کریں کہ ان معاملات کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں، ان سے بچنے کی کوشش کریں، ان کا حل نکالنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ جب آپ کی انگزائٹی کم ہوگی تو پھر پینک اٹیک آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گے۔ بعض دفعہ کچھ وائٹامنس کا بھی اس میں کافی رول ہے، جس میں جیسے کہ میں وائٹامن B12 کا ذکر کروں گا، ویسے B9 اور B3 بھی بہت ضروری ہے، تو ملٹی وائٹامن اگر آپ کھائیں گے تو اس سے بھی آپ کے پینک اٹیک جو ہیں، چونکہ وہ آپ کی اعصابی مضبوطی کے لیے ہوتے ہیں، تو آپ کے اعصاب مضبوط ہوں گے اور آپ کے پینک اٹیک جو ہیں وہ اس طریقے سے ان پہ کنٹرول پانے میں آپ کو مدد ملے گی۔ وائٹامن D3 یعنی کولیکیلسیفیرول کی کمی بھی بعض دفعہ ہماری اعصابی کمزوری کا باعث بنتی ہے، جس کی وجہ سے پینک اٹیک ہو سکتے ہیں۔ اور میڈیکل وجوہات پھر کافی ساری ہوتی ہے، جیسے کہ تھائرائیڈ فنکشن ٹیسٹ کر لینا چاہیے، اس کی وجہ سے پینک اٹیک ہو سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ یہ بات میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پینک اٹیک کی کوئی میڈیکل ریزنز تو نہیں ہے۔ اگر میڈیکل ریزنز نہیں ہیں تو پھر اوبیسلی سائیکلوجیکل ریزنز ہیں، اور اس کے لیے سائیکلوجیکل میتھڈز ہی کارگر ثابت ہوں گے۔ ہاں ایک چیز اور میں بتا دوں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ کھانے کے بعد جو ہے ہمارے سینے پہ جب بوجھ ہوتا ہے تو ہمیں پینک اٹیک ہو جاتے ہیں، ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ہماری دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ تو جب ہم انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں تو جیسے کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ پہلا ٹارگٹ اس کا ہمارا نظام ہوتا ہے، تو جب ہمارے ڈائجسٹیو سسٹم ڈسٹرب ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے پینک اٹیک ہو سکتے ہیں۔ تو اس چیز کو بھی مد نظر رکھیں کہ کون سے کھانے ہیں، اور کس وقت جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو وہ آپ کی ذہنی بے چینی کا باعث بنتا ہے، تو پھر اس میں کوشش کیجیے کہ کئی دفعہ کھا لیں، تھوڑا تھوڑا کر کے کئی دفعہ دن میں کھا لیں، تاکہ آپ کے معدے پہ بوجھ نہ بنے۔ تو اس ایڈجسٹمنٹ سے بھی آپ جو ہے اپنے پینک اٹیک پہ قابو پا سکتے ہیں۔